شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، آپ حضرات کا مسجد ابراہیم ملت نگر فیض پور میں تہہ دل سے استقبال ہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، نکاح کے موقع پر جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو دو تین خرابیاں، اور جس کو ہم بولیں گے بہت ہی بلندر خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر سدھار لائیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے نکاح میں تاخیر نہ کریں. جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ جوان ہو جائے، جب اس کی عمر ہو جائے، تو ہم کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ دیکھیں، فوری طور پر اس کے لیے رشتے ہم تلاش کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ بالغ ہو کر کے بڑا ہو جاتا ہے اور کافی عمر اس کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کہیں رشتہ دیکھو. پھر اس کا رشتہ دیکھنا بھی چل رہا ہے تو پھر اور نہ جانے کتنی کتنی باتیں اس میں چلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، ینگ تھے، بالکل 16 17 سال 18 سال کی عمر تھی ان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا: یا معاشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا اے نوجوان، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کے اندر نکاح کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے. تو نکاح کرنے میں آنا کانی کرنا، دیری لگانا، یہ بڑا ہی معیوب کام ہے اور بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے اور سماج اور معاشرہ جن خرابیوں کی طرف جاتا ہے، اس سے ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے جب انحراف کیا جاتا ہے اور جب آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کا پابند بنتا ہے، تو پھر سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں، سماج اور معاشرے کے اندر خرابیاں اور سماج اور معاشرہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بچے جوان ہو جائیں یا جوانی کی دہلیز پر ہوں، اسی وقت سے ہمیں چاہیے کہ ہم رشتے تلاش کرنا شروع کر دیں اپنے بچوں کو، تاکہ جیسے ہی ان کی پڑھائی ختم ہو یا جیسے ہی ان کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے یا وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فوری طور پر ان کا نکاح کر دیا جائے. اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بھائی پیسے کا مسئلہ، خرچ کا مسئلہ، کہ نکاح کرنا کوئی گڈے اور گڑیا کا کھیل تھوڑی نہ ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہ گڈے گڑیے کے کھیل سے بھی زیادہ آسان ہے. یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ہم نے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بہت ہی زیادہ گنجلک بنا دیا ہے. اس کو ایک بار ہم نے سمجھ لیا، ایک پہاڑ سمجھ لیا کہ ہم کو خرچہ اٹھانا پڑے گا، ہم کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، بارات آئے گی، لڑکے والوں کو کھلانا پڑے گا، لڑکے والوں کو ہم کو اتنا اتنا دینا پڑے گا. پیارے بھائیوں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں. یہ چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ لڑکے والوں بارات کو کھلانا ہے یا ہم کو کیا نام ہے جہیز میں دینا ہے. نہ جہیز ہے نہ بارات ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، نہ جہیز ہے اور نہ بارات ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر بہت ہی آسانی ہے، بہت آسانی ہے. میں آپ کو ایک آسانی کی بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ اور بابرکت مجلس کسی کی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب اگر کوئی آ کر کے کہہ دے یہاں پر کہ میں مولانا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا کوئی صاحب بیٹھے ہو کہتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو کہیں گے ایسے کیسے کوئی بول دیتا ہے؟ کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: آپ کے پاس اس خاتون کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو میرے اس لنگے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی تو ہوگی لوہے کی؟ وہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: ٹھیک ہے، گھر پہ جاؤ اور جا کر کے دیکھو، تلاش کرو.
وہ جاتے ہیں گھر پہ تلاش کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میرے پاس صرف اس لنگے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم لنگی مہر میں دے دو گے تو تم پہنو گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے قرآن کچھ یاد کر رکھا ہے، کچھ پڑھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کا نکاح تم اس کے ساتھ تمہارا کر دیا، نکاح کا خطبہ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو آج بہت ساری نکاح کے تعلق سے اتنی چیزیں خطرناک طریقے سے ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں کہ جب تک کہ ہم دولہے کو 3 مرتبہ نہیں بلوائیں گے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تب تک نکاح نہیں ہوگا، جب تک خطبہ نہیں پڑھا جائے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ چیزیں مستحب ہے، نکاح کا پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ابھی میں نے واقعہ سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، خطبہ بھی نہیں پڑھا، خطبہ نیل۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ خطبہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا اس موقع پر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسانی کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چند باتوں پر پوچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ خاتون بھی راضی تھی، وہ بھی راضی ہو گئی، ورنہ وہ کہہ دیتی، ان کا پورا حق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، یقیناً اچھے ہیں، اس لیے ان کے تمام چیزوں پر، اخلاق پر، کردار پر انہیں جب یقین تھا تو انہوں نے ہاں بول دیا اور اس طرح سے ان کی شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے نکاح کر دیا اور کہا کہ مہر میں تم انہیں فلاں فلاں صورتیں یاد کرا دینا۔ پیارے بھائیوں، اس سے سادگی، مزید سادگی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی زبردست صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے امیر اور اتنے مالدار صحابی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مال و دولت کو، ان کے جو زر و جواہرات اور سونے تھے اس کو ہتھوڑے سے توڑے گئے تھے۔ کس سے توڑے گئے تھے؟ ہتھوڑے سے مار مار کے توڑے گئے تھے۔ اتنے بڑے امیر اور کبیر شخص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر سمجھتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، نعوذ باللہ نہیں، بلکہ سادگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرہ ہی ایسا بنایا تھا، لوگوں کی ذہنیت اور تعلیم اور تربیت ہی ایسے کر دی تھی کہ لوگ ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں شادی کے معاملے میں تو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو پیسے کا، کہ پیسہ اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، جہیز دینا پڑتا ہے، بارات آتی ہے، اتنے کھانے دینے پڑتے ہیں، 8-8 9-9 کوئنٹل تک کھانے دینے پڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں لڑکی والوں کے اوپر نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھ لو، لڑکی والوں پر ظلم ہے، یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ مہر کون دیتا ہے؟ بولیے نا، مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے۔ ولیمہ کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے زردی دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور جو بارات وغیرہ اگر آئیں گے یا نکاح میں جو لوگ آئیں گے تو یہ کہا جائے گا ان سے کہ بھائی آج نکاح میں آپ ہمارے ہاں آ جاؤ، لیکن کھانا تمہیں کل ان کے یہاں کھانا ہے۔ لڑکی والوں کا کھانا بھی لڑکے والوں کے یہاں ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے، سب چیزیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ اس طرح بن گیا ہے کہ آج اگر جس کے پاس 5 لڑکیاں ہوں، 3 لڑکیاں ہوں، 4 لڑکیاں ہوں، تو بیچارے کو اپنے گھر کو گروی رکھ دینا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو پھانسی لگا کے مر جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری لڑکی کو ہم کو اتنا دینا کہاں سے لے کر کے آؤں۔ کوئی ایسا نوجوان اٹھتا نہیں ہے، کوئی ایسا صاحب کردار اٹھ کر یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے خاندان کا ہوں، آپ کا دیکھا بالا بچہ ہوں، آپ میرے اخلاق سے، میری شرافت سے اگر اچھی طرح سے واقف ہیں تو میں آپ کی لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج کے سماج اور معاشرے میں اس طرح سے ہو جائے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً کہیں گے کہ بہت نالائق لڑکا ہے، یہ بہت ہی کمینہ خسرت انسان ہے یہ کہ جو آ کر کے منہ پہ کہہ دے رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کسی کو پسند کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوپر کہہ دیتے تھے کہ میں فلاں صاحب میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں صاحب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پیارے بھائیوں، سماج اور معاشرے کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے، اس کو گلے کا طوق بنا لیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے ہم نے اس کو پامال کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے بھائیوں، سماج اور معاشرے میں خرابی آ گئی، برائیاں آ گئیں،
تو ضرورت اس بات کی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف لوٹیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر انشاءاللہ ہم اتباع کریں گے تو یقیناً خیر و برکت آئے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایوب خان صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بھی، ان کو شیخ حکیم شیخ حسین صاحب کی وکالت سے، اسی طرح سے عبدالسلیم عبدالباسط، شیخ حسام الدین، شیخ غلام محمد، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 5001 روپیہ مہر معجل یعنی نقد علاوہ نفقے کے حاضرین مجلس کے روبرو شیخ عادل شیخ محمد صاحب، میں نے عرشیہ بھی ایوب خان کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ ایوب خان صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بھی، ان کو شیخ حکیم شیخ حسین صاحب کی وکالت سے عبدالسلیم عبدالباسط، شیخ حسام الدین، شیخ غلام محمد، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 5001 روپیہ مہر معجل علاوہ نفقے کے شیخ عادل شیخ محمد صاحب عرشیہ بھی ایوب خان کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ ایوب خان صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بھی، ان کو شیخ حکیم شیخ حسین صاحب کی وکالت سے عبدالسلیم عبدالباسط، شیخ حسام الدین، شیخ غلام محمد، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 5001 روپیہ مہر معجل علاوہ نفقے کے عرشیہ بھی ایوب خان کو شیخ عادل شیخ محمد صاحب میں نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ دعا فرما لے بھائی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو نکاح کی مجلس منعقد ہوئی اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ جو دونوں رشتے یہاں پر جڑے ہیں، یا اللہ ان کے اولادوں سے ایسی نسل اٹھا جن کے اندر داعیانہ تڑپ ہو، جو اسلام کے خادم ہوں، جو دین کے داعی ہوں، اسلام کا عالم بلند کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا۔